الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی سارے حضرات الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بمصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ندیم المصطفیٰ صاحب قادری عطواری عزیدہ مجدوہ اور نجم القرآ فخر القرآ جناب قاری محمد اصغر مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی محفل حاضہ عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب ملک غلام مصطفیٰ صاحب عاشق رسول جناب ملک علی رضا سلطانی صاحب دیگر ملک برادران نے مل کے محفل حاضہ دا انعقاد کیتا ہے گناہگار نو اور آپ نیکوکار نو اللہ رب العزت نے شرکت دی توفیق عطا فرمائی
میرے دو قبل فخر السادات نجم السادات علامہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی، آپ نے بڑا والیانہ حقیقانہ خطاب آپ احباب نل کیتا ہے۔ میں گناہگار بھی حاضر ہاں، میرا یہ محلہ ہے، میرا اپنا گھر ہے، اور میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت اندر زیادہ چیزیں آپ احباب دی گوش گزار کر رہا ہوں۔ آج ایک ہستی دی کمی محسوس ہو رہی ہے، یقیناً انہاں دا نام ہی لواں تے احباب محبت انہاں دے نام تو واقف ہیں۔ عاشق رسول، ثنا خوان رسول، گدائے در بطول، جناب ماسٹر عاشق حسین صاحب چشتی سیالوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دیاں بڑیاں کاوشاں، بڑیاں محنتاں اس مسجد نال اور اس مسجد دے ریلیٹڈ مدرسے نال ایک ہی چیز دا پتہ لگدا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ رسول دا ہو جائے پھر کائنات او دی ہو جاتی ہے۔ تے ہر بندے دے وس وچ نہیں کہ مال ہوئے تے او نبی دے جمال تے قربان کرے، مال رکھے تے مصطفیٰ دے جمال تے قربان کرے، مساجد و مدارس تے قربان کرے، کردہ ہوئے جنہوں اللہ توفیق عطا فرمائے، جنہوں رب توفیق عطا کرے، وہ اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر اپنا تن من دھن قربان کر دے، قال اور ہوندہ ہے تے حال اور ہوندہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ علامہ صاحب نے اندر لے آؤ، نظر پہ گئی میری، اچھا توجہ میرے ول فرماؤ، چونکہ علماء انبیاء دے وارث نے، وہ میری نظر پہ گئی کہ بزرگ عالم دین والے، اس واسطے میں ادھر توجہ کیتی ہے، تو اسی توجہ میرے ول فرمایا ہے۔ میں عرض کیتی ہے کہ ہر بندے دے مقدر اچھی نہیں کہ ملک صاحب اللہ نے مال دیتا ہوئے تے پھر انہیں مصطفیٰ تو قربان کر دیتا ہوئے، اگلا جڑا جملہ کہنے لگا سینے دی حوق وچوں نکل جائے گا، سبحان اللہ، اللہ دی قسم ہے ہر بندے دے مقدر اچھی نہیں کہ اللہ نے جان دیتی ہوئے تے پھر جانے کائنات تو قربان کر دیتی ہوئے۔ میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ ملک شہزاد صاحب وہ لطیف آباد سیال کوڑ تو تشریف لے آئے، احباب محبت اور بھی گرد و نواح تو تشریف لے آئے۔ میں دعا کرنا مولا ایک ایک قدم دے بدلے کروڑ ہانے کیا نہ رسول فرما۔ اللہ رب العزت نے جنہوں توفیق عطا کیتی ہے کوئی محفل سجا سکتا ہے تے جنہوں توفیق عطا کیتی ہے کوئی محفل مصطفیٰ وچ آ سکتا ہے۔ نہ ہی ہر کوئی بندہ محفل نو سجا سکتا ہے تے نہ ہی ہر کوئی آ سکتا ہے۔ میں انہوں بلانا جد نال مینوں پیار ہوئے، تسی انہوں بلاندے ہو جد نال توانوں پیار ہوئے، رب بھی انہوں بلاندہ ہے جنہاں نال رب نو پیار ہی ہوئے۔ حضرات محترم، پیار محبت دی بات شروع ہو گئی، اے دے اوپر ہی میں گل میں مکمل کر دینا ہے کہ محبت والے ہندے کون نے، چونکہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، تیاری بھی ہو جائے، اور میں مبارکباد بھی پیش کرنا ملک غلام مصطفیٰ صاحب رو اللہ نے انہوں پوتا بھی عطا فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو زندگی اللہ کرے تے دین دا اللہ عالم بنائے، آکھو آمین۔ اے ویکھ لو جڑے حفاظ کرام نے جڑے قرآن پڑھ دے نے انہاں دے مکھڑے وکھری نظر آوندے، انہاں دے چہرے تے رونق وکھری نظر آوندی۔ رب العالمین احکام الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو۔ اچھا صوفی خالد سلطانی صاحب اللہ ایمان والیاں دے نال خطاب کر رہے ہیں تے ایمان والے چپ بیٹھے نے سبحان اللہ نہیں فرما رہے، ایسا تو نہیں نہ چلے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی رب العالمین فرمایا من یرتد منکم، کوئی تواڈے وچوں دین تو ارتدا کر جائے، دین تو پھر جائے، مولا پھر
ساڈے کولوں کوئی بندہ دور ہو جائے سانو چھڈ جائے اسی پریشان ہوواں گے اے بندہ چھڈ گیا ہے ساڈے تو دور ہو گیا ہے تے دور پاویں اپنی کرتوتاں تو ہو گیا ہے لیکن اللہ دی قسم ہے اللہ فرماندا ہے مینوں محتاجی نہیں جے کوئی کلمہ محمد دا پڑھ کے تے مصطفیٰ نو چھڈ جائے مینوں محتاجی نہیں اللہ فرماندا میں لا یحتاج ہاں تو مولا کرنا کی ہے اللہ فرماندا فسوف یأتی اللہ پس ان قریب اللہ لے آیا ہے یا لے آئے گا مولا کنوں اللہ فرماندا ایسی قوم نو جڑی قوم میرے نال پیار کردی ہوے گی میں رب ہو کے اس قوم نال محبت کردا ہوا گا اللہ رب ہو کے اللہ ہو کے پھر کلا ہو کے سلامت رہو سلامت رہو بیٹا اللہ شریک ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ میں پنجابی جا کیا تو انہوں نے عربی جو بیان کر دیا جتھے سنن والے ہیں جدے ہونگے پھر سنان والے رب کیسے کیسے عطا کرے گا سامنے سلامت رہی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا اللہ فرماندہ پس ان قریب میں ایسی قوم لے کے آواں گا سین اور سوف قریب دا معنی دیندہ ہے اللہ فرماندہ قریب وقت ایسی قوم ایسی لے آواں گا جڑی قوم اللہ نال پیار کر دی ہوئے گی تے اللہ اس قوم دے نال پیار کردہ ہوئے گا اللہ دی قسم رب نے آکھیا میں قوم لے آونی ہے اس قوم دیا جب میں نشانیاں بیان کرنیاں نے تو سا کہنا ہے او قوم تے اس قوم دا کچھ حصہ اس جامعہ مسجد مدینہ وچ بھی بیٹھا ہوئے ہے اے جڑی تسی سبحان اللہ فرما رہے ہو اللہ دی قسم اے بھی اس قوم دی نشانی ہے نہیں ہے نہیں جی ہاتھ چکے نے پھر دوویں ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے حالی بھی ایسا کرونا نہیں آیا کہ جڑے ذاکرین نو اللہ دے ذکر کو روک دے وے اسی آنے جنیاں بھی وباواں ہون گیاں ذکر رسول کرتے جاواں گے وباواں تے اے جڑیاں امراض نے انہاں نو دور بھگاندے جاواں گے اے معافلہ کر دے تاواں وباواں دور ہو جان تے حضور دی عطاواں شروع ہو جان اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ایمان والے اگر ایمان لے آؤ تو بعد کوئی دین تو ارتداد کر جائے پھر جائے اللہ فرمانا میں ایسی قوم لے آؤں گا مولا اس قوم دی نشانی کی ہوئے گی فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون اللہ فرمانا اس قوم دی نشانی ہوئے گی او قوم اللہ نال پیار کرے گی اللہ اس قوم نال پیار کرے گا اچھا اگر روک کے جملہ سنیو یارو ٹیچر استاد معلم وہ شاگرداں نو پڑھاندا ہوے تے کچھ نہ کچھ سبق دے گا نا اے سبق لے لو امتحان جدو ہوئے تے اے سبق دے بارے تانوں پوچھیا جانا ہے چلو بندے علی ترٹھے نے یہ سانوں بھی پوچھیا جانا ہے استاد معلم سٹوڈنٹ نو کہندا ہے کہ اے فلاں سبق یاد کر لو یہ تانوں میں دے رہا تے پوچھیا جانا ہے تے ہوم ورک کر کے آیا جے کرو
کام ہوم گھر گھر دا کام کروں کر کے آیا جے پھر اس کلاس روم میں نا تو انو شاباش ملے گی تے جن نے نانا کیتا ہویا انو اس کلاس روم کے اندر سزا ملے گی تے اللہ بھی آکھیا میں کدی تو انو نماز دا سبق دے رہے ہیں جڑے نمازی نے ہو دے بولنا سبحان اللہ کہ اللہ فرماندہ کدی میں تانوں زکات دا سبق دے رہا ہاں کدی میں تانوں حج دا سبق دے رہا ہاں تے کدی میں تانوں روزیاں دا سبق دے رہا ہاں جڑے رب نے سبق دیتے نے او اللہ دی کتاب وچ اسی پڑھ نہ لویے قرآن دا استقبال کر دیا محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع اللہ نے ارشاد فرمایا میں تانوں سبق دے رہا مولا کا فرمایا نماز پڑھو اللہ فرماتا سجدہ نصاب ہو کے زکات ادا کرو اللہ فرماتا رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو میرا دل کردا علماء دی سرپرستی دے اندر علماء دی شان اندر جملہ کہہ دیا اللہ فرماتا علماء دے نال رکوع کرو یعنی جدو عالم دین نماز پڑھاندا ہوئے او دے نال رکوع کر لو مولا کلیا نماز پڑھیے تے ثواب ایک نماز دا دے اگر عالم دین دے پیچھے پڑھیے امام دے پیچھے پڑھیے فرمایا اگر مصطفیٰ دے مصلی دے وارث دے پیچھے کھلوئے گے نماز ایک پڑھو گے ثواب ستائیاں دا عطا کرائے گا اللہ سلامت رہیے ہاتھ بلانے کریں ہاتھ بلانے کریں یا رسول یا یا زندہ اے ملک صاحب زندہ اے بڑے ساڑھے پیارے نے اللہ انہاں مشاہد و آباد فرمائے اللہ اکبر اللہ نے سبق دیتا ہے نا نماز دا اللہ آندا ہے میں تانوں دے دیتا ہے ایتھوں ایک کام کر کے جایا جے تے قبر وچ بھی حشر وچ بھی شاباش ملے گی تے جے نہ کیتا تے اگلی گل میں نہیں کرنا پھر بندیاں ناراض اے نہ کہنا ساڈے نال جزا دی گل کرو سزا دی ساڈے نال گل نہ کریا جے اللہ اکبر اللہ فرمایا صاحب نصاب ہو گئے مال مل گیا جے تے پھر صاحب نصاب ہو کے زکات ادا کر کے آیا جے تے قبر وچ شاباش لب جائے گی میرا دل کردا اللہ ایک اور سبق دیتا تے وہ بھی قرآن وچ نہ پڑھ لئیے رب العالمین نے اعلان فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ فرماتا ہے صاحب استطاعت کہ حج کر لو مولا کہ حج کریے پھر کی عطا کرنا اللہ فرماتا حج کر کے آیا جے قبر وچ شاباش لب جائے گی حشر وچ کامیاب ہو جاؤ مولا ملے گا کہ فرمایا حج کرو گے میں مصطفیٰ دا صدقہ تانوں جنت عطا کر دیا گا جدو رزلٹ ہوئے گا اگر تانوں جنت انعام مل جائے گا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے کملی والے سانو پتہ ہے کملی والے تیرے قدمین مبارک دا صدقہ جنت سانو لبی جانی پر کملی والے جنت میں سانو چنگی ہو گئی لگنی جنت ہوئے جنت والا بھی ہوئی ہوئے اللہ ہاتھ بلند کر کے جواب یار جنت وچ بھی سونیا تیرا دیدار ہوئے تے پھر اسی جنت نو بھی آکھاں گے جنت نو رنگ لگ گئے
جنت مزید سونی ہو گئی۔ اور ایک جملہ اور تھوڑی نظر کرنا چاہنا، توجہ فرمایا جی، محشر دا میدان ہونا ہے تے مصطفیٰ نے سجدے پہ جانا ہے۔ ذرا ڈٹ کے آکھیا جی سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے سجدے پہ جانا ہے اور اللہ نے آکھنا ارفع رأسک، مسلم شریف دی حدیث، سونیا سر چکو تے صحیح، سونیا سر اٹھاؤ تے صحیح۔ علامہ ندیم المصطفیٰ صاحب جدو میرے مصطفیٰ نے سر اٹھانا ہے نا، اللہ نے آکھنا سل تعطا، سونیا منگو گے تو انو عطا کیتا جائے گا۔ لجڑا ہون جملہ کہن لگانا، جدے منہ ہون سبحان اللہ نہ نکلی، میں سمجھاں گا او دے کل سبحان اللہ رہے ہوں جی موک گئی نہیں، وہ جملہ ہون لگا، جملہ ترجی سب سن لیا جائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا سجدوں سر چک لے، میرا مصطفیٰ سجدوں سر اٹھائے گا، رب ذوالجلال میں ارادہ ہی ہوئے گا، مشیت الہی چندی ہوئے گی سونیا سجدوں سر اٹھاتے سے، سونے اپنا چہرہ دکھاتے سے، مولا تیرا محبوب سجدوں سر اٹھائے تے کی کرے گا؟ فرمایا سونے سجدوں سر اٹھاتے سے، اپنا چہرہ دکھاتے سے، تیرے منہ وحائی دے اللہ، تیری ساری امت دا بیڑا پار نہ کرا، مینو محمد دا رب کون ہے؟ اللہ ہو جیو یا رسول اللہ، واہ سلامت رہی۔ میں انہوں بزرگ نہیں آؤں جتھے جن چٹے وال آگئے نے، جنہ دا انہا ذوق ہے، پھر جوانہ دے ذوق دا عالم کی ہوئے۔ اور پڑھئے قرآن، لیکن میرا دل کردا ہے میں پہلے باؤ سلطان دا کلام پڑھنا تے پھر قرآن پڑھنا ڈاکٹر سنیا جے چونکہ نبی دا صدقہ، نبی دی شفاعت دا صدقہ ساڑا بیڑا پار ہونا، شفاعت دی گل میرے مرشد نے کی تھی، محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ میرے مرشد فرماندے نے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا دیوی کہنا پارا او نال شفاعت سر چھٹتے عالم سارا ہو عطا بالحق درود نبی تے جس دائے دے پسارا ہو میں قربان تنہا تو میرا مرشد کا ہو جنا ملیا نبی سہارا ہو اللہ فرما اٹھ کے نعرہ مارنا جے مارنا کھڑا ہو کے میرے پتر واہ 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 یا انہیں آکھا میں وہ نعرہ مار دیا جیتے سے فیصلہ ہی ہو جائے۔ اللہ میرا دل کر دے ایک آیت اور پڑھ قرآن پڑھی جاؤں کہ وہ واقع شروع ہونا نہیں، جنہیں قرآن سننا نا وہ ذرا بولے سبحان اللہ اللہ۔ او جیو بیٹے حق باغو سچ حق باغو سچ باغو حق باغو سچ حق باغو سچ باغو تیری خیر ہوئے بیٹے بیٹے
اور تیری پترا خیر سلامت رہو سلامت رہو اللہ تینوں سلامت رکھے پترا یہ تو بیٹری چارج کرنے والی گل ہوئی میں اج دے دن چ 2 جمعے دیاں تقریراں پا کے 5ویں جگہ آیا یہ ذہن ہے میں پیرے باہو دا نام لواں تے بیٹری چارج ہو جائے جیو بیٹھے سلامت رہو محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ سبق دے رہے رب نے آکھیا کر کے آیا جے روزے تواڈے پہ فرض کیتے گئے مولا روزے فرض کیتے نہیں فرمایا روزے رکھ کے آیا جے متقی بن کے آیا جے مولا پھر عطا کرے گا فرمایا نماز پڑھو گے تے جنت دے آئے گا روزے رکھو گے تے علی جنت مل جائے گی زکات دیواں گے جنت مل جائے گی حج کرا گے جنت مل جائے گی اللہ فرمایا تساں اگر روزے رکھ کے آ گئے الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا روزے رکھ کے آیا جے نماز زکات حج کر کے آؤ جنت لب دے روزہ رکھ کے آؤ جنت والا لب جائے گا اللہ روزے رکھ کے زندہ باد دو میں ہاتھ بلند کر زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 واہ سلامت رہی سلامت رہی لو ڈاکٹر صاحب نے نعرہ مارے ہے میرا دل کرتا ہے میں نا ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی گل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اللہ فرماندا تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم جویں پچھلیاں قوماں تے روزے فرض کیتے گئے سن خوش ہوئے نا رمضان آ رہے ہیں انج تے نہیں نا انج نہیں کئی بندے ترٹھ گئے نے رمضان آ گئے او پایا دیہاڑی بھی کرنی ہے تو روزے ہی آ گئے ساڈے جڑے اللہ لے بندے نے نا وہ پتہ کیا نے جناب روزے انج آئے نے تے جاندیاں پتہ ہی نہیں لگا تے کئی ساڈے بیلی پھر پتہ کیا نے چھڈو جی سانو بھی انج ہی ہویا ہے مثلا جس دن پہلے دن قبلہ نے تراویاں پڑھائیاں نے تے مسجد چھوٹی پہ گئی بندے آکھے ہم مسجد وڈی کریے یارو منزلہ ہور اتے بنائیے بندے ود گئے تے جدو 10 دن گزر دے نے بندے پہلوں انج آندے نے 10 دن بعد انج جاندے نے ایڈی تیزی نال رمضان بھی نہیں کیا تے اللہ فرماندا ہے فکر نہ کریا جائے پریشان نہ ہویا جائے ٹینشن لئیے میں بڑے بندیاں کو سنیا انہاں کہا جی فلانے بندے نے ٹینشن لئی تو انہوں شوگر ہو گئی فلانے بندے نے ٹینشن لئی تے انہوں شوگر بن گئی شوگر دی مرض بن گئی تے اللہ فرماندا ہے رمضان آوے ٹینشن نہ لیا جائے خوش ہویا جائے روزے رکھیا جائے شوگر دور ہو جائے گی وہ دی وجہ کھا کے کھانا شوگر چیک کروائیے تے زیادہ ہوندی تے جے خالی پیٹ چیک کروائیے سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوندے نے گھٹ ہوندی جی ہیں گھٹ ہوندی اللہ اکبر پھر اور گل سنو اے بچے بھی میرے ول توجہ کرن گے اے جدوں کوئی 6 7 سال 8 سال دے بچے نو ماں لے کے جائے نا ڈاکٹر صاحب دے کول تے ڈاکٹر صاحب بندے نے اینٹی الرجی ٹیکا لگنا ہے تے ایدی کھانسی ٹھیک ہونی چاہیے وہ آندھی ہے پترہ تینوں ٹیکا لگنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کسی اور واسطے پردے ہوندے نے وہ پہلے رون لگ پیندا ہے جی میں بندے نہیں پریشان ہو جاندے اتنی گرمی وچ روزے کیویں رکھاں گے میں خیر رکھ صحیح اللہ دی قسم رب مہربانیاں فرما دے گا
صوفی خالد سلطانی صاحب پھر ماں کی کر دی، ماں کے ڈاکٹر صاحب اینو ذرا بعد چلا لے تسی دوسرے مریض بھگتا لو۔ اوتھے کی ہوندا ہے ملک صاحب کے کوئی 1 سال دا بچہ، 2 سال دا بچہ، 3 سال دا بچہ، وہ جڑا چھوٹا اللہ سارے بچیاں نوں صحت عطا فرمائے، ایگزامپل دے رہے ہیں، اونوں جدوں ٹیکا لگدا نا سال دے بچے نوں، 2 سال دے بچے نوں، 3 سال دے بچے نوں، سارے نوں جدوں لگ جاندے نے ماں کہندی ہن اینوں لاؤ، پھر لگدا نا رون تے ماں بڑے آرام نال کہندی ہے پترا ایویں نہ رو، تو وڈا کیا بچہ وڈا سی، تو بڑا ہے یا بچہ بڑا سی، وہ اندے اماں او تے چھوٹا ہی سی، تے آکھیا پترا ایویں فکر نہ کر، بڑیاں بڑیاں نوں لگ گئے نے، بڑیاں بڑیاں نوں لگ گئے نے، بڑیاں بڑیاں نوں ٹیکے لگ گئے نے، تے ایویں فکر نہ کر، ٹیکا لگنا تکلیف ہونی تے اللہ نے شفا دے دینی ہے۔ رب آکھیا بڑیاں بڑیاں نے روزے رکھ لینے، ایویں پریشان نہ ہوئیو، 29 دن تساں بھکھیاں رہنا ہے، میں تواڈے گناہاں نوں معافی کر دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حضور دا فرمان پڑھ دیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا رمضان دے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا، فرمایا ہوئے ایماندار، پھر وہ احتسابا غفر له، یعنی اپنی اکھنوں کسے غیر مارم عورت پہن دے، اپنی زبان تو گالی گلوچ نہ کرے، اپنے ہاتھ دے نال کسے دا مال غصب نہ کرے، انہاں پیراں دے نال چل کے تھیٹر ول نہ جائے، ڈرامے ویکھن نہ جائے، کدی مصطفیٰ دی محفل وچ آ جائے، کدی اللہ اللہ کر دیا یہ کر کے چہل قدمی کر جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فرمایا رمضان میں روزے رکھنا تواڈا کم ہے، پچھلے گناہاں نوں معاف کر دینا ساڈا کم ہے۔ جے اللہ نے سانو ہی معاف نہ کیتا، اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے نا، جے علامہ اتاری صاحب اللہ سانو بلکہ اجازت دیو تے چلیے پیرے باہو دی بارگاہ۔ نہیں جنہیں میرے نال جانا نظر آؤ بولے سبحان اللہ۔ روحانی طور تے ساڈا بیٹا ابو بکر سلطانی بیٹھے فون کرتا، بابا جی کلے ٹر گئے ہو، میں ہے ایک گڈی کنوں بھی بہنے ہوندے نے پترو، جنہیں روحانی طور تے میرے نال جانا ہے نا وہ بولے گا سبحان اللہ۔ بغداد تے لاڑے دا تصور لے کے پیرے باہو نے ڈاکٹر صاحب آکھیا کی سنیا جی، میرے مرشد کریم عارفاں دے سلطان العارفین برہان الواصلین حمدۃ الصالحین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سن فریاد
بدی یا والے پر تو تھکنا میں نہ گناہ نہیں ہو میرا مرشد خصوصی بخشے دے فرمایا روزے تسی رکھو گے بیڑا پار محمد دا خدا کر دے اللہ اکبر گل مشکل تو نہیں لگ رہی میرا دل کرتا ہے 1 2 3 4 5 11 کو آیتاں ہو پڑھنا جو تسی انجی قرآن سنو گے تو قرآن تے ایسا پڑھی جانا ہے نالے ہوں رمضان نیڑے پہ آندہ ہوں زیادہ درانے ہیں نا پیار نہ کہیے سبحان اللہ اللہ رب العزت فرما رہے اے ایمان والو جی مولا فرمایا اگر تواڈے وچ کوئی بندہ پھر جائے تے قوم ایسی لے آواں گا قوم میرے نال پیار کرے گی میں اس قوم نال پیار کراں گا ایک قوم نے دعویٰ کیتا ہے وہ یہودی آکھن لگے اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں تے اللہ بھی ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے انہاں نے پوچھا وجہ کی وہ آکھن لگے نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اس لیے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ رب ہو کے ہم سے پیار کرتا ہے نحن ابناء اللہ ہم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے لگتے ہیں اللہ کیا سونے ذرا تسی لب کھولو تساں بول چھڑنا ہے تساں قرآن بنا چھڑنا ہے جڑی گل میرے مصطفیٰ نے کی تھی علامہ تاری سے میرا دل کردہ میں قرآن چو پڑھ دیا اللہ نے اعلان فرمایا قل کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرما رہے ہیں محبوبا اقرار فرما دے اگر اللہ نے پیار کرنے دے دعویدار انہوں کو فاتبعونی میں محمد اتباع کر لو یحببکم اللہ اللہ توانو اپنا یار بنا لے گا مطلب ہے بندہ اللہ نے پیار کرے تیسو دی دلیل اتباع مصطفیٰ دی کرے عرض کریے کملی والے اسا نماز پڑھنے فرمایا صلو پڑھو نماز کما صلی اس طرح پڑھے آجا جی میں نو پڑھ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی جب پڑھے آجا جی میں نو پڑھ دیا جملہ میرا ضائع نہ کرے آجا اللہ دی مرضی جدو نماز پڑھ رہے پھر دعا کرنا ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جدو دعا کرنا تے ماں دا ذکر دعا نماز جو کرنا تے باپ دا ذکر اللہ سانو سمجھ آ گئی وہ تیری میری نماز تیرے میرے بابے دے خیال بغیر نہیں ہو سکتی پھر تیری میری نماز زہرا دے بابے محمد دے خیال تو بغیر نہیں ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال مصطفیٰ آئے نمازہ ٹوٹدیاں نہیں نمازہ قبول ہو جاندیاں اتباع کرنے تے جڑا نبی دی اتباع کرے نبی دی سنتاں تے عمل کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کاپی کرے نبی پاک نو اپنا آئیڈیل اعظم بنائے
وڈا آئیڈیل میرے حضور دی ذات ہوگے بس کاپی کرے رب دی مرضی ہے محمدی رنگ چڑھا لو محمدی رنگ چڑھا لو اچھا جی نال بندہ پیار کر دینا بندہ دی کاپی بھی کر دے ہے کہ نہیں ایسا اچھا میں تے ہن امامے بدلدا رہنا تے ایک میرا شاگرد آکھن لگا بابا جی کیویں کر کے تہاڈی کاپی کریے ایڈے ایڈے مہنگے امامے لے اوندے بعض اوقات کی کریے مطلب ہے جے نال پیار ہوے نا تے بندہ اودی کاپی کردا ہے تے نبی پاک نال پیار ہے تے ساڈا دل کرنا چاہیے نا کہ اسی مصطفیٰ دی کاپی کریے حضور دی کریے حضرت ابو بکر صدیق جی کھڑے کہندے نے سونیا مینوں تین چیزاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں کدوں حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا جدوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے یار غار مینوں محبوب نے عرض کی تھی سونیا او کیڑیاں فرمایا ایک نیک بیوی مینوں بڑی پسند ہے جدی بیوی فجر پڑھ کے قرآن پڑھ دی ہوئے اللہ دا شکر ادا کرے اللہ دا شکر ادا کرے تے جڑا آپ بھی ستا رہے تے بیوی بھی ستی رہے پھر انہوں کچھ نہ کوئی تے خیال کرنا چاہیے اے رزق ونڈن دا ویلا سی اسی ستے ہیں تے پھر مقدر بھی ستے ہیں اٹھ کے نماز پڑھیے تے خود آکے اتھے قرآن پڑھیے تے کر کے ہے کہ آئیے اسے اتھے قرآن پڑھا گے تے کر دیاں بیبیاں کر نماز پڑھ کے تے کر قرآن پڑھ چلو ڈر دیاں کہہ لو پڑھن ڈر دینے پہ ڈر کے نہیں ڈر کے آنکھوں پڑھن گئی انشاءاللہ بولو تو انشاءاللہ پڑھن گئی اللہ اکبر قرآن پڑھن میرے مصطفیٰ فرمائے دوسری چیز میں خوشبو بڑی پسند ہے تیسری چیز بیٹے علی رضا سلطانی میرے مصطفیٰ فرمایا میں نماز بڑی پسند ہے جڑی میں مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے میں بھی چاہنا نبی دیاں کھا ٹھنڈیاں ہوں تسی بھی چاہندے ہو ٹھنڈیاں ہوں مطلب کہ یہ نماز 5 ویلے دی پڑھاں گے مصطفیٰ دیاں کھا ٹھنڈیاں ہو جانے گی تے ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا تہاڈی اتباع کرنا جی سنتا تہاڈیاں پوریاں کرنا سونیا جے تانوں تین چیزاں پیاریاں لگدیاں نے پھر تہاڈی سنت تے عمل کرنا مینوں بھی تین چیزاں پیاریاں لگدیاں حضور فرمایا ہر شے جاندے آیا کہ او کیڑیاں اجازت دیو تے دس دیاں تاجدار صداقت نقشبندیاں دے تاجدار سنیاں دے پیشوا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بالتصدیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے کملی والے پہلی چیز مینوں اے محبوب النظر الى وجہ رسول اللہ کملی والے میرا دل کر دے آنکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے واللیل نظر خوالیا میں ابو بکر دا دل کر دے آنکھ میری ہوئے مکھڑا تیرا ہوئے میرے مصطفیٰ فرمایا ابو بکر کے گل سنا عرض کی تھی کملی والا میں ابو بکر دا دل کر دے مال میرا ہوئے تیرے تو واردہ سونیا میرا یہ دل کر دے تن بار دیوا میں من بار دیوا تن بار دیوا میں من بار دیوا تن بار دیوا میں من مدینے دے جنت میں جلوہ اندنے مل کے کہہ لیا جے تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے جنت میں جلوہ ابو بکر صدیق کہنے سونے میرا دل کر دے مال میرا ہوئے تے جمال تیرا ہوئے تے میں قربان کر دیا دوسری گل سنو گے کہ اللہ دی قسم ناز کرو گے اللہ نے سانا روحانی ماواں جڑیاں عطا کیتیاں نے انہاں وچ ایک ماں دا نام عائشہ حضرت بی بی عائشہ تو صدیقہ سلام
صدیقہ بیٹی محدثہ کائنات مفسرہ کائنات حافظہ قرآن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے بارے ابو بکر صدیق کہنے کملی والے میرا دل کر دے اے بیٹی میری ہوئے ابنتی تحت رسول اللہ سونے بیٹی میری ہوئے پر بیوی میری ہوئے اگلا بجڑا جملہ کرا گا سینے ٹھنڈ پہ جائے گی کملی والے اے بیٹی میری ہوئے سونے بیوی تیری ہوئے پر ماں مومنہ دی ہوئے اللہ چلو انہاں نعرہ تحقیق مارے ایک جملہ میں ابو بکر صدیق پاک دے حوالے نال ہور کر دیا اے جملہ میرے بابا جی حضور مربی و محسنی و مرشدی و ابی سلطان الوائزین بابا خطابت میں اس جنے دا نام لے لگا جنہوں حافظ آبادی سید بھی آندے نے یار دادی ساڑھی لگ دیئے پر پیار تیرے نال مشتاق سلطانی سب زیادہ کر دی اللہ میرے کو مصروفیت تھی شعروں میں کیا میں رل جاواں گا انشاءاللہ پر ورے رلے گیا تھوڑا بہت اللہ غنی توجہ فرمائیے میرے حضور والجدوں حضرت عائشہ صدیقہ و ابو بکر صدیق کرن لگے نا رخصت تو انہوں پتہ تھی یانو ٹورن لگی ہے نا جنہ بیٹیاں دی شادی کی تھی پھر ایک وری زمین آسمان ایک نظر آنا ہے بندے دی اکھاں وچ تکے نال آنسو جاری ہو جاندے بچی دا بچپن لڑکپن بچی دیاں پیاریاں پیاریاں بیٹی دیاں اداواں یاد آوندیاں نے تے جڑی بیٹی ابو بکر صدیق دی ہوے جدو ٹورن لگے نے نا تے رو پے تے عائشہ پاک کہندیاں نے ابو جی روئے کیوں تہاڈی دل دی دلیل اے نہیں سی کہ میرا نکاح مصطفیٰ پاک نال ہو جائے جی جی ہاں بیٹا میری یہی نیت سی تے سونیو بابا جان ہن تہاڈا ارادہ پورا ہو گیا نیت تہاڈی پوری ہو گئی پھر بھی رو رہے ہو اگلا جملہ سنو گے خدا دی قسم اہل محبت نال میری گل ہے بیگانے نال گل نہیں مصطفیٰ دے دیوانے نال گل ہے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہیں بیٹی رونے سوا سے اون میں تینوں اپنے گھروں ودیا کرن لگا تینوں میں اپنے گھروں ٹورن لگا تے بیٹی تو میرے گھروں نکل رہی ہے تے ابو بکر صدیق دی بیٹی بن کے نکل رہی ہے اے عائشہ کل جدو تو مصطفیٰ دے گھروں آونا ادھروں جا رہے صدیق دی دھی بن کے جا رہے ادھروں جدو آونا پھر مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں بن کے آنا خوش نصیب ہو اسی اپنی جسمانی ماواں دے بھی با ادباں تے روحانی ماواں دے بھی با ادباں اچھا جی دل لے کر دے مال میرا ہوے تواڈے تو واردہ آنکھ میری ہوے مکھ تواڈا ہوے ایسا پھر محمدی رنگ چڑھے ہے ایسا محمدی رنگ چڑھے ہے مکہ پاک تو جدو مدینہ پاک ابو بکر پاک سرکار دی اقتداء دے اندر آوندے نے نا تے مدینے والے چھتاں تے چڑھے کدھروں مصطفیٰ دا چہرہ نظر ہی آوے ہیں اے ڈاکٹر بینج پہ دیندے ہیں اچھا جدو حضور آئے نا تے چھتاں تو چھالا مار دیتیاں تے دوڑے آئے تے حضور دے ہاتھ چمن لگ پے ابو بکر صدیق دے بھی ہاتھ چمن لگ پے ملو غلام مصطفیٰ صاحب پتہ نہ لگے غلام مصطفیٰ کون ہے تے مصطفیٰ کون ہے اکو جیاں صورتاں نظر آ رہی ہیں ایک دا رنگ اکو جی رنگ اکو جی ڈھنگ اکو جی چال اکو جی ڈھال نظر آ رہی ہے جدو ابو بکر صدیق نو پتہ لگا نا انہاں نو تے بھلیکھا پیا لگدا ہے حبیب کون ہے تے صدیق کون ہے تاجدار صداقت نے کیتا اپنی چادر لے لے جڑے ویلے چادر
سرکار دے اوتے عمران سلطان نے بے بلند کر کے چادر تان کے حضرت ابوبکر صدیق چل رہے ہیں چوکے جڑے آ رہے ہیں انہاں نوں پتہ لگ جائے جدے اوتے چادر تانی اے نبیاں دا امام ہے جن نے چادر تانی اے محمد دا غلام ہے اللہ 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 اکبر رنگ ایسا چڑھیا ہے ایک جملہ کہہ دیں تھے اور بابا جی خادم حسین رضوی نو 48 گھنٹے باہر رکھیا گیا ہے قبر پر 48 گھنٹے بعد باہر آپ نو دفن کیتا گیا ہے محمدی رنگ چڑھیا سی چلو وہ تے دور سن ماسٹر صاحب دا چہرہ کنے کنے تکیا میں گناہگار تے تکیا لگدا سی نا ادھروں انج میں تے سائیڈ ویکھی سی تے جنہ کو میں ویکھی ہے گل تے نہیں کرنی ہے تسی اگر زیادہ مینوں لقمہ دیو گے تے زیادہ بھی بیان کر داں گا تہاڈی سند نال اے سائیڈ تو میں ویکھیا سی تے لگدا سی پیا جویں مسکرا رہے ہیں جویں مسکرا رہے ہیں بالکل وقت اجل قریب ہے تے پھر بھی بیٹھ تے بیٹھ کے نعتاں سنا رہے ہیں تے کی سمجھ دیو جڑا اپنے کمرے وچ بیٹھ کے جڑا عارضی گھر ہے اس گھر وچ بیٹھ کے نعتاں پڑھدے رہے نے تے جڑا دائمی گھر ہے اوتھے جا کے نعتاں نہیں پڑھدے ہون گے میں تے انا کچا رنگ کچا رنگ للارے کچا رنگ للارے والا چڑھدا لیندا رہندا پکا رنگ محمد والا چڑھ جائے پیر میرے بزرگوں نے ہاتھ بلند کیتا ہے تو میرا دل کردا ہے صوفی خالد سلطانی صاحب دی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اے محفلاں کردیاں کراندیاں خدا دی قسم رنگ چڑھ جاندے اے محفلاں کردیاں تے کراندیاں مصطفی صاحب رنگ چڑھ جاندے سیالکوٹ دے ایک علامہ صاحب ہوئے ویسے یہ جڑی گل کرن لگا یہ علامہ شفیع اقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں ول بھی منقول ہے تے علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے پرانے بزرگ جان دین انہاں نال منسوب ہے اس وقت لوگ خط بھیجدے سن تے خط دے اوتے ڈیٹ مینشن کر کے اگوں علماء جڑے سن بھیج دیندے سن لو جی فلاں تاریخ نو انشاءاللہ اسی آ جاواں گے میں بھی ویسے دور ویکھیا مینوں بھی ان دے خط آئے نے میں اپنی ہوش یہ معاملات میرے نال بھی ہوئے کہ خط دے ذریعے انہاں ڈیٹ لئی ہے تے خط دے ذریعے ڈیٹ دے دتی ہے تاکہ پتہ لگ جائے جے ہتھاں دا لکھے ہے بعد وچ یہ نہ ہوے جی میں نہیں دتی میں تاریخ نہیں دیتی جی وہ آندے نے ہن بھی کئی بندے ڈیٹ لکھوا کے پھر آندے نے اپنے کارڈ دی بیک سائیڈ تے لکھو کل دا میرا ہے نا ٹور میں اگے پورا ہفتہ پاک پتن تے ہو بیاڑی تیچا وطنی تے 86 موڑ تے جنابے والا پاک پتن شریف تے 1 کے بھی تے مانگا منڈی تے پتوں کی تے ہن کل پھر میرا سفر ادھر دے شروع ہو رہا ہے ادھر نا ایک علامہ صاحب کو کسی بندے ڈیٹ لے لئی ویاڑی دا ایک علاقہ سی ویاڑی دا گاؤں سی علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کو ڈیٹ لے لی انہوں نے لکھ کے بھیج دیتا جی فلاں تاریخ نو فلاں دن اسی اتنے بجے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ وہ دن آیا چلے گئے تے جدوں علامہ قادری صاحب پہنچے نے نا پنڈ تے گھراں والے نے کی کیتا انہاں کہ جی بہو کھانا شنا کھاؤ کھانا شنا کھوا کے اندر جی اے جڑا تہاڈا ہدیہ نا جی اے تسی وصول کر لو تقریر نہیں ہونی تقریر جنہوں نے آج بھی محفل کرائی ہے کیتا جہاد ہی نہیں تمہانوں کروانی پوے نا کرونا دے دن تے لگ پتہ جاندا مال تے لگدا ہے نال بھائیا ٹیل بھی لگدا ہے
کرواਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜਤਮਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫਲ ਗਈ ਸੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 80% ਮਿਰਜੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਨਤੁल्लाह, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜੂ, ਦਜਾਲ, ਕਾਣਾ, ਗਾਮੂ, ਆਖੋ ਲਾਨਤੁल्लाह। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗਾਮੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਮੂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ 80% ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜਮਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਾ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। हाँ वो बीवी हराम हो जाती है। हाँ उत्तों तो लिखिया जी विचों तो मैं आंदा मेरी बीवी हुई है, विचों तो मैं तलाक नहीं सा दे रहा, मैं उत्तों तो आख्या सी चलो मैं लिख के भेज देना हो जाती। जेड़ा बंदा उत्तों तो लिख लवे ना कि मैं इनू मनन वाला तो माज़अल्लाह मुस्तफा नू नहीं मनदा, वो काफर हो गया। हाँ सानू नैशनैलिटी नहीं चाहिए, सानू अमरीका जान का स्वाद नहीं आउंदा, सानू तो मदीने जान का स्वाद आउंदा। तरला मार लीए तेंज करके आखिए मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा, थोड़े ज़ौक़ से सदके जावा सलामत रहिए। हाँ मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा, दिल दा हाल सुनावा मेरा जी करदा, मैं भी मदीने जावा मेरा। हाथ चुकने ने फिर हर दीवाने का हाथ बुलंद होवे, सो फिर थोड़े साल का व्यू ले रहे हैं, हाथ बुलंद करके कहना है हाँ मैं भी मदीने जावा मेरा, जावा मेरा करदा, मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा, दिल दा हाल सुनावा मेरा जी करदा। मैं सुने कि खबर सरकार आवेंगे, आए अपना दुहा मुखड़ा दिखावेंगे। मैं छेती मर जावा, मैं छेती मर जावा मेरा जी करदा, मैं छेती मर जावा मेरा जी करदा, दिल का हाल सुनावा मेरा जी करदा। अच्छा 10 सेकंड किसी का हाथ थले ना रहे, ए कैमरे वाले बेटे अगे रखांगा सारे व्यू लैन, हाथ बुलंद करके आखिया जे हाँ मैं भी मदीने जावा मेरा, जावा मेरा दा, मैं भी मदीने जावा मेरा, जावा मेरा, दिल दा हाल सुनावा मेरा जी करदा। ओ कह लगे जनाब इत्थे मरज़ी ज़ियादा ने कह रहे ने तुहानू महफ़िल मिलाद नहीं करन देनी, तुहानू ताजदारे खत्मे नबुव्वत दी महफ़िल नहीं करन देनी। हुण बाबा जी जनाबे वाला जिस वेले अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब आपने आखिया मैनू दसो ते सही कोई मुसलमाना दे अंदर ऐसा बंदा है जिदी जरा डंडे पट्टी कैम होना क्या है जरूर, वो कोई 5 वेले दा नमाज़ी नहीं, वो कोई जानी को कार नहीं, फिर है कौन होना क्या कोई निको कार नहीं, ओनू नूरा डाको आखदे नूरा डाकू
آپ نے آخیا چلو 5 ویلے دا نمازی نہ ہوئے گا دین دا غازی تے ہو ہی جائے گا نا دین دا غازی تے ہو جائے گا نال لے گئے مزہ لے آجے گل دا بڑے بڑے منجے آج بھی ماشاءاللہ ملک فراد ران دی تے ادھر رشتہ داری بھی ہے بڑے بڑے منجے لگے نے تے جناب والا اے مولوی صاحب دے نال ہور داڑیاں لے جا رہے ہیں وہ پریشان ہو گیا اگے پولیس والے آندے سن اج نبی دے دین دے سپاہی آ گئے انہیں اٹھ کے استقبال کیتا اور ڈاکو بھی ہوئے انہوں بھی پتہ عالم دین دا مقام کی ہے انہیں استقبال کیتا کہنے لگا جی آیا انجو نے جناب والا کھیس کو سکواندل صدے کی تے بٹھایا انہاں کہا جی نورا تو اڑا ہی نہ آئے انہیں مچھ نو وٹ دے گیا کہ سانو ہی نورا آئے دے وہ تھا کہ جناب مسلمان ہونے کہ الحمدللہ میں پکا مسلمان ہوں انہاں کہا جناب گل لے ایتھے سی محفل تے تاجدار ختم نبوت دی محفل ہون لگی سی تے مرزائی نہیں ہون دیندے وہ تھا کہ میرے ہوندیاں نہیں ہون دیندے انہیں کہا بس ایسے سلسلے وچ آئے ہیں انہیں کہا مولوی صاحب رات پہ لیں دے سپیکر اتلے چلانے جے تے میں آ جاواں گا ویکھاں گا کیڑا مرزائی محمد دے شیر دے اگے آوندا ہے ان رات پہ گئی ان میرے ول توجہ فرمایا جے رات پہ گئی علامہ ضیاءاللہ قادری صاحب خطاب کر رہے ہیں تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگا رہے ہیں میں کہنا محمد الابا احد من ذلك ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان جڑے ویلے آیتا اللہ دا ولی کہ عالم دین پڑھدا جا رہا ہے ادھروں نورے ڈاکو نے مسجد دے دروازے وچ کھلو کے آکھیا مولوی صاحب نانا انہیں جے تقریر نہ کرو ذرا کام چک کے رکھا علامہ صاحب ذرا کم اٹھا کے رکھے آجے ذرا زور آور تقریر کرے آجے استدلال ذرا زور آور طریقے دنال پیش کرے آجے علامہ ضیاءاللہ قادری صاحب تقریر کر رہے ہیں نبی پاک دا ملاد پڑھ رہے ہیں نبی پاک دے خط و خال دی گل کر رہے ہیں نبی پاک دا رخسار دی گل کر رہے ہیں کدی نبی دے سینے دی گل کر دے لے کدی مصطفیٰ دے مدینے دی گل کر دے لے نورا ڈاکو کھلوتا ہویا کہ اپنے چویا سورا والے روئی جا رہے آئے نورے ڈاکو نے جدو دیکھیا ادھر مولوی صاحب نے آکھیا وما علینا الا البلاغ المبین ادھر نورا ڈاکو آنگا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے مصطفیٰ کے مقبل واسطے میں نو چن لے آئے وقت نگ جا گیا ٹائم نگ جا گیا علامہ صاحب اپنے سیال کو